بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اہم ترین خبریں، اور خبریں کافی گرم ہیں جی۔ خاص طور پہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان ہونے والی ملاقات کے بعد بالکل سیاست کا موڈ تبدیل ہو گیا ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ تتر بتر نظر آ رہی ہے۔ پھر دوسرا وہ کہنا چاہیے کہ جلتی پر تیل کا کام ایک اور چیز نے کیا، وہ تھا سینٹ میں شکست۔ جو سینٹ میں شکست ہوئی، گورنمنٹ جیت گئی اور اپوزیشن ہار گئی، اور اکثریت رکھنے کے باوجود ہار گئی۔ اس کے بعد کافی چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ تو بالکل آپ کہنا چاہیے۔ اسی لیے وزیر اعظم عمران خان نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اعلان کیا ہے، اور اب وہ سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں کہ اس ملک کا نظام جو ہے سسٹم تبدیل کیا جائے، اور اس سسٹم کے لیے مختلف آپشنز زیر غور ہیں، اور ان کی جو تقریریں ہیں، ان کی گفتگو ہے، ان کے انٹرویوز جو ہیں، وہ بہت ساری چیزیں کنوے کر رہے ہیں کہ پس پردہ کچھ ایسا ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہو رہا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک اور خبر، اس سے پہلے ایک خبر ذرا لے لیں۔ وہ یہ ہے کہ بظاہر کہا جاتا ہے جی کہ معیشت جو ہے بڑی بہت خراب ہو گئی ہے، معیشت کا ستیہ ناش ہو گیا، جبکہ پاکستان کے جو اعداد و شمار ہیں وہ بتاتے ہیں کہ دولت کی ریل پیل ہوئی ہے، اور یہ دولت کی ریل پیل صرف عمراء تک نہیں ہوئی بلکہ متوسط طبقے تک بھی ہوئی ہے۔ صرف ایک طبقہ پسا ہوا ہے، اور وہ ہے تنخواہ دار طبقہ۔ کاروبار جس کا جو بھی تھا وہ بالکل اس کے پاس دولت آئی ہے، اس کے پاس پیسوں میں اضافہ ہوا ہے۔ جو زراعت کے شعبے سے منسلک تھے کسان، ان کے پاس بھی دولت کی ریل پیل ہوئی ہے، اور جو صنعت کار ہیں ان کے پاس تو بے بہا دولت آئی ہے، اور جو سٹاک ایکسچینج میں جو بڑی کمپنیاں ہیں ان کے پاس بھی بہت زیادہ دولت آئی ہے۔ اب سٹاک ایکسچینج میں جو کاروبار کرتے ہیں ان کی وہاں پہ چھوٹے جو انویسٹر ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں، وہ بھی اپنا پیسہ لگایا ہوتا ہے، تو اس تک بھی پیسہ پہنچا۔ اسی لیے وزیر اعظم عمران خان نے اب ذرا تھوڑا سا انہوں نے اعداد و شمار ایک تو لوگوں کے سامنے رکھے۔ اس میں جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ تقریباً 1000 ارب 980 ارب تقریباً 1000 ارب روپے کا منافع صنعت کاروں نے کمایا۔ 1000 ارب روپے کا منافع کمایا، معمولی رقم نہیں ہے، جو کہ صنعت کاروں نے، کارخانہ داروں نے، فیکٹری مالکان نے، جس میں شوگر ملز والے بھی آتے ہیں، جس میں آٹے والے بھی آتے ہیں، جس میں ٹیکسٹائل والے بھی آتے ہیں، جس میں باقی مصنوعات جو بن رہی ہیں وہ بھی آتی ہیں، جس میں کار ساز کمپنیاں آتی ہیں، جس میں موٹر سائیکل بنانے والی فیکٹریاں آتی ہیں۔ ہر فیکٹری، تمام صنعت کاروں نے مجموعی طور پہ 1000 ارب روپے کا منافع کمایا۔ اور اس کے بعد جو یہی بات، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ یہ منافع اپنے ورکرز تک نہیں پہنچایا، ان کی زندگی بدلنے میں اس 1000 ارب روپے کے منافع میں اپنے اہلکاروں کو کچھ نہیں دیا، اپنے سٹاف کو کچھ نہیں دیا، ان کی تنخواہیں نہیں بڑھائیں، اور ان سے انہی تنخواہوں پہ، پرانی تنخواہوں پہ کام لیتے رہے۔ تو ایک تو یہ وجہ بنی، یہ ہے پرائیویٹ سیکٹر میں تنخواہ دار طبقہ ہے وہ متاثر ہوا، وہ مہنگائی سے متاثر ہوا۔ دوسرا جو طبقہ ہے وہ ہے گورنمنٹ سرونٹس جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، جو تنخواہ دار تھے، اور جو شریف لوگ ہیں جو حرام نہیں کھاتے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ تو اس لیے وزیر اعظم نے ایک تو یہ کہا تھا کہ جن لوگوں نے، جن کارخانہ داروں نے 1000 ارب روپے کمایا ہے منافع، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے جو سٹاف ہے، ان کے ملازمین ہیں، امپلائز ہیں، ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کرے۔ تو اب پہلے تو اب یہ تو صرف اپیل کی ہے، لیکن اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوگا وہ اس میں سختی بھی کی جائے گی، اور مل مالکان کو، فیکٹری مالکان کو، صنعت کاروں کو تھوڑی سی ڈوز بھی دی جائے گی۔ فی الحال تو اپیل کی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب سے پہلے ARY گروپ سامنے آیا، اور سلمان اقبال صاحب نے ابتدا کر دی اپنی کمپنی میں ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے میں، اور انہوں نے تنخواہ میں اضافہ کیا 80%، یعنی کہ 20,000 کے جو لوگ تھے جو سب سے کم آمدنی والے تھے، ان کی تنخواہوں میں 80% اضافہ کر دیا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ جب 20,000
والے امپلائیز جو ہیں ان کی تنخواہ میں 80% اضافہ ہوگا تو ان کی زندگی میں ایک تبدیلی محسوس ہوگی. آلموسٹ ان کی تنخواہ ڈبل نہیں، ڈبل سے تھوڑی سی کم ہو جائے گی. تو ایک تو یہ فائدہ ہوا، جو 20,000 لے رہا ہے وہ 30,000 پلس پہ چلا جائے گا اور 35,000 کے قریب چلا جائے گا. تو یہ ایک فائدہ ہوا ہے. دوسرا اسی لیے ان کو سپورٹ بھی کیا جا رہا ہے. پرائم منسٹر عمران خان، وہ وزراء جو ہیں وہ اب کہہ رہے ہیں باقی بھی آئیں. اب دوسرا گروپ ہے جس نے سب سے زیادہ پیسہ کمایا، وہ ہے اسٹاک ایکسچینج کمپنی کے مالکان. اسٹاک ایکسچینج کمپنی میں جو کمپنیاں انویسٹ کرتی ہیں، جو کاروبار کرتی ہیں، انہوں نے کوئی 250 ارب روپے کمایا ہے، 250 ارب روپیہ کمایا ہے. تو اس کا بھی وہ کہتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج کمپنی کے جو اونرز ہیں وہ بھی اپنے ملازمین کو اس کا فائدہ دیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس پہ صحیح طور پہ عمل ہو گیا تو جو مہنگائی کا پریشر ہے تنخواہ دار طبقے پہ، وہ کافی حد تک ان کو ریلیف ملے گا. گورنمنٹ تو کر ہی رہی ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے امپلائیز کی تنخواہوں میں اضافہ کرے. تو یہ ایک ابتدا ہوئی ARY نے کی. اب دیکھتے ہیں باقی اس کے پیچھے کتنے صنعت کار آتے ہیں، لیکن اگلے مرحلے پہ ایک ٹیکہ ضرور لگے گا. دوسری بات یہ گورنمنٹ کا کام، گورنمنٹ جو اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں وہ ضرور اضافہ کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان کی مرکز میں حکومت ہے، وہ اپنے مرکزی ملازمین جو وفاق کے ملازمین ہیں، وہ پنجاب میں PTI کی گورنمنٹ ہے، صوبہ خیبر پختونخوا میں PTI کی گورنمنٹ ہے، بلوچستان میں مخلوط حکومت ہے. تو عمران خان اور عثمان بزدار صاحب اور محمود خان اور بلوچستان کی گورنمنٹ تینوں کو چاہیے کہ ایک کام کریں، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کریں. دوسرا جو کانٹریکٹ ملازمین ہیں، طویل عرصے سے چلے آ رہے ہیں، ان کو مستقل کریں. اور پھر خاص طور پہ اساتذہ موجود ہیں اور اسی طریقہ سے ہیلتھ شعبے میں موجود ہیں جن کو کانٹریکٹ پہ بھرتی کیا جاتا ہے، وہ اور جن کے کوئی کیا کہنا چاہیے گریڈ سسٹم نہیں ہے، وہ ان کے ایشوز کو ایڈریس کریں اور ان کو ریگولر سٹاف کے طور پہ لے کے آئیں. تو میرا خیال ہے اساتذہ کا شاخ خاص طور پہ، اور پنجاب سے تو اطلاعات آ رہی ہیں جو انصاف اسکول سسٹم ہے، جو ایوننگ کلاسز میں ان کو بھی تنخواہیں نہیں مل رہی. تو یہ سارے کام گورنمنٹ کے کرنے کے ہیں، عمران خان صاحب کے کرنے کے ہیں، صوبائی حکومتوں کے کرنے کے ہیں. اگر یہ کام بھی کر لیں اور ان ملازمین کی بھی اس حوالے سے داد رسی ہو تو بہت زیادہ بہتری آئے گی. آگے بڑھتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کیا تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں؟ آج کل کافی ایک تو صدارتی نظام کی بات ہو رہی ہے، ایک ایمرجنسی لگانے کی بات ہو رہی ہے. صدارتی نظام کی انہوں نے نفی نہیں کی، لیکن ایک بات طے ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوں یا موجودہ اس وقت سٹیک ہولڈرز جو ہیں ریاست پاکستان کے، وہ سب کے سب اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ موجودہ نظام جو ہے، اس وقت جو موجودہ پارلیمنٹری سسٹم جو چل رہا ہے، اس میں اتنی سخت نہیں ہے کہ یہ ملک کو مسائل سے نکال کے ترقی اور خوشحالی کی طرف لے جا سکے. اور اس میں کوئی حکومت بڑی فراخ دلی سے، بڑی آزادی سے کوئی کام کر سکے. حکومت کیا کوئی بھی ادارہ کام نہیں کر سکتا اس سسٹم میں رہ کے. اور یہی وجہ ہے کہ 2.5 سال کہہ رہا ہوں، 3.5 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا، اور ابھی تک ہمارا جو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے وہ بالکل ناکارہ ثابت ہوا ہے. کچھ حاصل نہیں کر سکا تگڑے لوگوں سے، اور اس کی وجہ نظام کی خرابی ہے. تو وزیر اعظم عمران خان ہوں یا باقی لوگ ہوں، وہ سوچ ضرور رہے ہیں کہ کیا کیا جائے. تو عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے، اس انٹرویو میں خاص طور پہ کچھ چیزیں ذکر کی ہیں. ایک تو عمران خان صاحب طیب اردوان کو بہت زیادہ سراہتے ہیں، دوسرا مہاتیر محمد کو. اب جو سسٹمز کی بات کرتے ہیں تو ان کو چین کا سسٹم بہت ہی کیا کہنا چاہیے لبھاتا ہے ان کے دل کو، اور اسی لیے وہ بار بار چین کی مثال دیتے ہیں. مغربی جمہوریت میرا خیال ہے کہ ان کا بھی جی بھر چکا ہے، اور ہمارے جو اپنے لوگ ہیں ان کا بھی جی بھر چکا ہے، کیونکہ اس میں ہمارے عوام کے مسائل کہیں بھی حل نہیں ہوتے. جمہوریت ہو، لیکن وزیر اعظم عمران خان کیا چاہتے ہیں؟ وہ ایک انٹرویو دیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ میں پاکستان کے غربت کے خاتمے کے لیے چینی اصول سے رہنمائی
लेता हूँ और चीनी तरक्याती मॉडल की तकलीद करना चाहता हूँ, और इस मॉडल के ज़रिए चीन ने इज्तिमाई तौर पर सभी को तरक्की में हिस्सेदार बनाया। तमाम मुल्क जो पायदार तरक्की चाहते हैं वो चीन के मॉडल से सीखते हैं। चीन में हर शोबे ने तरक्की की, हम वही मॉडल अपनाना चाहते हैं। ये एक है जी क्या कहना चाहिए लाइन ऐसी कि जिससे लगता ये है कि हमारे यहाँ जो बात हो रही है कि सदारती निज़ाम होना चाहिए, इस्लामी सदारती निज़ाम होना चाहिए, तो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि हम वही मॉडल अपनाना चाहते हैं, यानी कि चाइना का। मिसाल उन्होंने मईशत की दी है, और इस वक्त आपको मालूम है कि कौमी जो हमारी सलामती पॉलिसी है उसमें नंबर 1 जो इशू है वो है ही हमारी मईशत। मईशत बेहतर होगी तो हमारी सॉवरेंटी होगी, खुद मुख्तारी होगी, हम आज़ाद होंगे, और अगर मईशत नहीं तो कुछ भी नहीं। तो वो कहते हैं इमरान खान साहब, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि जो चीनी तरक्याती मॉडल की तकलीद करना चाहता हूँ, चीनी असूलों से रहनुमाई लेना चाहता हूँ, और इस मॉडल के ज़रिए चीन से इज्तिमाई तौर पर सभी को तरक्की हुई। तमाम मुल्क जो पायदार तरक्की चाहते हैं वो चीन के मॉडल से सीखते हैं, और हम वही मॉडल अपनाना चाहते हैं। दौरा चीन उन्होंने कहा कि बड़ा खुशी का बाइस रहेगा, और हर दौरा बहुत सीखने को मिलता है। तो आइंदा हफ्ते उन्होंने कहा मैं चीन का दौरा भी कर रहा हूँ, और वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पे कहा कि जी मईशत को बेहतर करने के लिए हमें मज़ीद इक़दामात करने हैं। मईशत पर माजी में तवज्जो नहीं दी गई, और पाकिस्तान चाहता है कि अपनी पैदावार बढ़ाए, ज़राअत को बेहतर करे, ज़राअत लाइफस्टाइल के शोबे में चीन से मुआमलत चाहते हैं। तो ये वो चीज़ें, फिर एक और ज़बरदस्त ऑफ़र करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म चाइना को, और वो ये है कि चीन की जो क्रिकेट टीम है वो तैयार की जाए, और चाइना की क्रिकेट टीम को तैयार करेंगे पाकिस्तान के प्लेयर्स, पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स, और चीनी खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम तैयार की जाएगी। और उसके बाद खुंजराब पास के करीब पाकिस्तान और चीन दोनों खेलों की सरगर्मियों के भी ख़्वाहां हैं। तो ये दौरा चीन में जो इमरान खान साहब का हो रहा है, मैंने आपको बताया कि काफ़ी कुछ होगा, और ये एक अहम तरीन विज़िट होगा चाइना का। और इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्या कुछ हासिल कर पाते हैं और चाइना क्या कुछ देने के लिए तैयार है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। इसके साथ साथ ये सिर्फ क्या कहना चाहिए ताउन के बहुत सारे शोबे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो स्ट्रेटजिक ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। और बुनियादी तौर पे ये विंटर ओलंपिक्स के लिए है, लेकिन विंटर ओलंपिक्स तो एक बहाना है, और पाकिस्तान ने वाज़े तौर पे और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पे कह दिया है कि वो चाइना से बहुत मुतासर हैं, चाइना के साथ ही अपने ताल्लुकात को फ़ौक़ियत देते हैं। बाइडन के साथ अभी उनकी कोई फ़ोन पे बात नहीं हुई, चाइनी क़यादत के साथ उनकी मुतअद्दिद दफ़ा बातचीत हो चुकी है। लिहाजा उन्होंने कहा है कि अरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आगे बढ़ रहा है, और CPEC आगे बढ़ेगा, और इसमें मज़ीद जो है ऐड होगा इस विज़िट के बाद। और इससे आप एक और भी कर लें कि दूसरी जानिब इंडिया जो है उसके साथ हमारे ताल्लुकात बिल्कुल सतही नौइयत के हैं, और अभी तक ना पाकिस्तान का हाई कमिश्नर इंडिया में मौजूद है, ना इंडिया का हाई कमिश्नर पाकिस्तान में मौजूद है, बल्कि सफारती ताल्लुकात भी दूसरे दर्जे पे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है जी। तो देखते हैं इंशाअल्लाह इस विज़िट से और क्या कुछ हासिल होगा, क्योंकि कश्मीर जो है, ये बात ध्यान में रखिए कि कश्मीर के मामले में भी इस विज़िट में बात होगी, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान का इस वक्त जो है 5 अगस्त 2019 के बाद एक और भी मुश्तरका मफाद है, और वह है मकबूजा वादी, लद्दाख और ये सारे इलाके जहाँ पे चाइना और पाकिस्तान का मफाद एक हो चुका है। इस पे भी बात होनी है। और अपने इंटरव्यू में चाइना जाने से पहले अपने इंटरव्यू में कश्मीर का भी जिक्र किया, अफ़गानिस्तान का भी जिक्र किया। तो रीजनल प्लेयर्स आगे बढ़ेंगे और अच्छे तरीके से बढ़ेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।